بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پیدا کیا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ دوستوں، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی پیدائش فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کی پاکی اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی پیدائش ہوئی ہے۔ یعنی عورت کی پاکی کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ ضروری قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائیں۔ میرے دوستوں، اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں بنائی گئی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں دوستوں، یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں۔ انسان جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے، نازک حصوں کے لیے پسلی ایک ڈھال ہے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے عورتیں۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اس کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں پیار سے، تاکہ وہ وقت پڑنے پر آپ کی حال اور آپ کا بھروسہ، آپ کے غرور بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کریں۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن بیٹی یا آپ کی ماں یا آپ کی بیوی ہو۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بھی عزت کریں، اپنی سوچ کو اونچا رکھیں۔ اچھا سوچیں گے تو زندگی سکون سے گزرے گی۔ دوستوں، عورت کی فطرت کے بارے میں بتاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یعنی ان کی فطرت میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے، اور ایک ٹیڑھی چیز کا سب سے اونچا حصہ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں اگر تم اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش میں رہو گے تو چونکہ یہ ٹیڑھی فطرت کی ہوتی ہے، تم اسے سیدھا تو نہیں کر سکو گے، ہاں لیکن اسے توڑ کر ضرور رکھ دو گے۔ اگر تم اسے بالکل ہی اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہر حال میں ٹیڑھے ہی رہیں گے۔ ان حالات کے لیے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کی اس ٹیڑھے پن کی قدر کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان کا ٹیڑھا پن حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو ان کو جتنا ہو سکے پیار محبت سے سمجھاؤ۔ دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام، جس کا میں نے اس جگہ ترجمہ کیا، عورت کی فطرت کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اس سے اچھی اور اس سے شارٹ کٹ میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دوستوں، یہاں پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح عورت پسلی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ عرب کہاوت کا یہ مطلب ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ جلد بازی کے مواد سے پیدا ہوا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جو اس کے مزاج کا حصہ ہے اور اس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور لگاتار اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ وہ شخص ایک دن اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس آواز کو سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی لگاتار یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائیں گے اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائیں گے اے بندے کیا میں نے تجھے اچھی زندگی نہیں دی تھی، یا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور وہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے مجھے بہت اچھی زندگی دی تھی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ میں نے میری جان پر ظلم کیا، اس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اللہ تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ میرے دوستو اب ذرا ہم خود پر غور کریں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنا ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ میرے دوستو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کیا ایسی خوبی ہے جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ میرے دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت عجیب لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی باتیں نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلے کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے باتیں نہیں کرتے اور لگاتار روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حالت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی میں بہت غمگین ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور بولیں ابا جان آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جب میں معراج پر گیا تھا تو جہنم کو دیکھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا جن کا نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ میرے دوستو آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی جیسے قصائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے بکرے کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتا ہے، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ عورت کون تھی، یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طعنے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا، اور اللہ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ میرے دوستوں ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ اگر ہماری ایمان کا سخت حساب لیا گیا یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل انصاف سے نہ لینا بلکہ ہم پر اپنے رحمت کا سایہ رکھنا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ظالم حکمران اور وہ تاجر جھوٹ بولتا ہو،
وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادت پائی جائے وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔